دنیا میں کسی بھی جگہ کی اتنی عزت اور احترام نہیں جتنا مکہ کا ہے۔ عرب میں حجاز کے ریجن میں موجود یہ وادی ہر لحاظ سے دنیا کے مسلمانوں میں مقبول ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ 24 گھنٹے کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ کروڑوں گھر اس کی تصاویر سے سجے ہوتے ہیں اور 1 ارب سے زیادہ لوگ اس مقدس جگہ کی طرف رخ کر 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس جگہ کا احترام دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہے اور اس کی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ ہے۔ آج ہم آپ کو یہاں کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ میں سے زیادہ تر لوگ کعبہ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ آئیں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کا کعبہ یہ پرانا کعبہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ قدرتی اور انسانی آفات کی وجہ سے اس کی دوبارہ تعمیرات ہوئیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوران ان کی نبوت قبول کرنے سے پہلے ایک بار کعبے کی تعمیر ہوئی تھی، جب حجر اسود کو خاص طریقے سے کپڑے کی مدد سے ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں سے تمام قبیلوں کے لوگ اسے اٹھا سکیں۔ پھر کچھ 100 سالوں کے وقفے کے بعد خانہ کعبہ کی مزید تعمیر کا کام ہوا۔ آخری تعمیر کا کام 1996 میں ہوا اور جو کافی حد تک مکمل تھا، جس میں بہت سے پتھر تبدیل کیے گئے اور اس کی بنیادیں بھی مضبوط کی گئی۔ ایک نئی چھت بھی لگا دی گئی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ بہت سالوں کے لیے آخری تعمیر ہوگی، کیونکہ جدید ٹیکنیکس کی وجہ سے یہ عمارت اب کئی گنا مستحکم اور مضبوط ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک علیحدہ دروازہ ہوتا تھا اور دوسرا دروازہ کعبہ سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا تھا۔ کافی عرصے تک اس کی ایک طرف ایک کھڑکی بھی موجود تھی، لیکن موجودہ کعبہ میں صرف ایک دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ ہم کعبہ کو مشہور سیاہ رنگ میں دیکھ کر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کوئی اور رنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کالے رنگ کی روایت خلافت عباسیہ کے دور میں ہی شروع ہوئی، جن کے گھر سیاہ رنگ کے ہوتے تھے، اور اس سے پہلے کعبہ کو مختلف رنگوں میں دیکھا جاتا تھا، جن میں سبز، لال اور سفید رنگ بھی شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حج کی ہر رسم کا تعلق قریش کے مختلف ذیلی گروہوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے ہر ایک آخر میں اپنی کسی خاص رسم کی نگہبانی سے محروم ہو جاتا تھا، سوائے ایک کے جو چابی کو سنبھالتے تھے۔ مکہ کی فتح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی چابیاں دی گئیں اور انہوں نے اسے اپنے قبضے میں رکھنے کی بجائے اسے حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا، جو بنی شیبہ خاندان کے روایتی چابی رکھوالے تھے۔ حال ہی میں کعبہ ہفتے میں 2 بار سب کے لیے اندر جانے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا، لیکن حاجیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے اور دوسرے اسباب کی وجہ سے اب کعبہ صرف سال میں 2 مرتبہ خاص مہمان اور نمایاں شخصیات کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ کعبہ وادی حجاز کے بالکل آخر میں واقع ہے، جس کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بارش ہوتی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا، لیکن مکہ والوں کے لیے سیلاب کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ فلڈ کنٹرول سسٹم کے آنے سے پہلے سیلاب حاجیوں کے لیے بہت مشکلات کی وجہ بنتا تھا اور کئی دنوں تک کعبہ پانی میں ڈوبا رہتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ مسلمانوں کو عبادت سے روک سکا؟ بالکل نہیں۔ نیچے دی کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے مسلمان اس کے ارد گرد تیرنے لگتے۔ جدید دور اور سیلاب روکنے کے طریقوں میں جدت کی وجہ سے شاید اب ہم یہ مناظر دوبارہ نہ دیکھ سکیں۔ دنیا بھر کے مسلمان سالوں سے کعبہ کے اندر کے مناظر دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن صرف دوسروں کی کہی کہانیوں پر بھروسہ کرنا کافی نہیں تھا، تو پھر ایک خوش نصیب شخص اپنے کیمرہ فون ساتھ لیے کعبہ کے اندر گیا اور اس کی بنائی ہوئی ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی۔ اب کعبہ کے اندر کی دیواریں ماربل سے ڈھکی ہوئی ہیں اور اوپر کی دیواروں پر ہرا رنگ کا کپڑا لگا ہوا ہے۔ کعبہ کی دیواروں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر تمام حکمرانوں کا نام یادگار کے طور پر لکھا ہوا ہے، جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ زمین پر یہ کعبہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر جنت میں ایک اور کعبہ ہے۔ اس کعبہ کا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا،
پھر مجھے البیت المعمور یعنی اللہ کے گھر دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ البیت المعمور ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے، لیکن ہر دن ایک تازہ جماعت آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حجر اسود کے چاروں طرف چاندی کا غلاف کیسے آیا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امیہ فوج نے مکہ پر حملہ کے دوران پتھر چلائے، جس کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ گیا، لیکن زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان زمانے وسط میں بحرین سے آنے والے ایک گروہ کرماشین نے کیا۔ یہ خارجیوں کا گروہ حج کو ایک توہم پرستی سمجھتا تھا، اور اپنے اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے حاجیوں کا قتل کیا اور حجر اسود چرا لیا۔ اسے عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں رکھا۔ جب انہیں خلافت عباسیہ نے واپس کرنے پر مجبور کیا تب تک وہ ٹوٹ چکا تھا، جسے اب صرف چاندی کے خلاف میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حجر اسود کے کچھ ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ کعبہ کسی زمانے میں چکور شکل کا ہوا کرتا تھا۔ کعبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی ملنے سے چند سال پہلے دوبارہ بنایا گیا تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف پاک آمدنی کا استعمال کر کے ہی دوبارہ تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی پیسہ جوا، لوٹ، زنا، سود وغیرہ سے نہیں آنا چاہیے۔ قریش کا گناہوں میں اتنا زیادہ ڈوبے ہونے کا آخر نشان یہ تھا کہ اس امیر تجارتی شہر کے پاس کعبہ کو اس کے اصل سائز اور شکل میں دوبارہ بنانے کے لیے اتنا پاک پیسہ بھی نہیں موجود تھا۔ انہوں نے کعبہ کا چھوٹا ورژن بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک کچی اینٹ کی دیوار بنا کر اصل بنیادوں کے نشان بنا دیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔